అయితే ఈరోజు మన ఈ ప్రసంగాల పరంపరలో మన ముఖ్య అతిథి మౌలానా ముజాహిద్ ఖాన్ ఉమ్రీ గారు, నేను ఆయనను ఆహ్వానిస్తున్నాను. అంతిమ దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి గురించి ఉర్దూలో మన ముందు తమ ప్రసంగాన్ని ఉంచవలసింది. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్, అస్సలాతు వస్సలాము అలల్ అంబియాఇ వల్ ముర్సలీన్, ఖుసూసన్ అలా నబీనా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వ అలా ఆలిహి వ సహ్బిహి అజ్మঈన్ ఇలా యౌమిద్దీన్. అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీం. బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం. వమా అర్సల్నాకా ఇల్లా రహ్మతల్ లిల్ ఆలమీన్. وقال تعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ونصروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت رحمة ولم أبعث لعارا. ڈیس پر تشریف فرما محترم امیر مقامی جناب شفیع اللہ صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور آج کے اس پروگرام کے مہمانان جناب کے وی سریش صاحب اور اسی طرح سے جنگا سبرامنیم گارو اور ہمارے اے ایس نذیر احمد صاحب، آپ تحصیلدار ہیں پروجیکٹور کے، اور اس پروگرام میں شریک تمام مرد و خواتین، ماں اور بہنوں. تیلگو میں ایک اچھی فریکوینسی چل رہی تھی. اسٹیج پر تشریف ہمارے گیسٹ بڑے غور سے سن رہے تھے، اور اس آڈینس میں بھی جو نان اردو اور گیسٹ وہ بھی بڑے غور سے سن رہے تھے. لیکن مجھے اردو میں کہنے کو کہا گیا. تھوڑی تھوڑی اردو تو آپ سمجھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی اردو. اگر آپ مسلمس کے دعوتوں میں آئیں گے تو شروع میں ذرا سٹارٹرز آئیں گے، سٹارٹرز، پھر درمیان میں بریانی رہے گی، پھر آخر میں سویٹ اور آئس کریم رہے گا. تو یہ اردو اسپیچ درمیان کی بریانی ہے، تو آپ کو کھانی ہے. محترم حضرات، میں کوشش کروں گا کہ ہمارے گیسٹ کو بھی بات سمجھ میں آئے، تھوڑی آسان اردو میں بولنے کی کوشش کروں گا. ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو سیرت کی مناسبت سے سیرت کے جلسے منعقد ہوتے ہیں. جماعت اسلامی جب بھی اس قسم کے جلسے منعقد کرتی ہے، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش واسیوں کو بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہو. اور یہ جو عنوان ہے رحمت للعالمین ہے نا، پرپنچا شانتی پرداتا، میں انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ ہمارے دین اسلام کو بھی رحمت بنا کر بھیجا. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب ہمارے نبی رحمت ہے اور ہمارا دین رحمت ہے، تو کیا امت مسلمہ ہونے کے حیثیت سے ہم مسلمان کیا انسانیت کے حق میں رحمت ہے؟ اپنے دیش واسیوں کے لیے رحمت ہے؟ اپنے پڑوسی، اگر چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، کیا ان کے لیے ہم شانتی ہے، رحمت ہے؟ رحمت للعالمین کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. جب ہمارے نبی ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنے ہیں تو ہم اس بات کو قبول کریں کہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہم مسلمان بھی صرف اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہاں والوں کے لیے، ساری انسانیت والوں کے لیے پیس، شانتی اور رحمت بنے. یہ رحمت للعالمین کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
سیرت کے وہ جلوے، سیرت کے وہ نمایاں نقوش، سیرت کے وہ خوبصورت پہلو ہم یاد کریں اور ہم کوشش کریں کہ وہ پہلو، وہ خوبصورت نمونے ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں. ہماری زندگیوں میں، ہماری شخصیتوں میں وہ رحمت کا عنصر اگر پیدا ہوگا تو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی ذات دنیا والوں کے لیے رحمت بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دائی حلیمہ، جو آپ کی امی نہیں تھی، والدہ نہیں تھے، دائی حلیمہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا، انہوں نے ایک زمانے میں کہا کہ محمد جب شیرخوار تھے، دودھ پی رہے ہوتے، میں نے دیکھا ایک طرف دودھ پی کے چھوڑ دیتے. عام طور پر بچہ ماں کے دونوں طرف دودھ پیتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے تو دوسری طرف آتا ہے، لیکن محمد ہمیشہ ایک طرف دودھ پی کر چھوڑ دیتے اور اپنے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رحمت کا عنصر، رحمت، دوسروں کا سوچنا، دوسروں کی سہولت کا سوچنا، دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، دوسروں کو فیسلٹی فراہم کرنے کا جذبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے شروع ہو گیا جبکہ آپ کے منہ میں دانت بھی نہیں آئے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، اسی وقت سے آپ سے سنشرا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ لمبی قرات کروں، تلاوت کروں، نماز میں کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھوں. نماز شروع کرتا ہوں لیکن میں نماز میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے خواتین، عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ، ان کے گود میں یا ان کے ساتھ بچے، ان بچوں کا رونا سن کر میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. دین اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ، سب سے اہم رکن وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا مین پلر ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے بچوں کے روتے ہوئے ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، نماز لمبی ہونے کی وجہ سے ماں بل بلا نہ جائے بچوں کے رونے کو سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے، نماز کو شارٹ کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانور بھی جن کو بولی نہیں آتی، جو بے زبان ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے سے گزر رہے ہیں، ایک اونٹنی آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کاٹ کے پھر آگے بڑھتے ہیں، اونٹنی پھر سامنے بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو جاری، اونٹنی رو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا، نکیل کو پکڑا اور وہ جہاں گئی وہاں پہنچ گئے. دیکھا وہ اونٹ ایک باغیچے میں پہنچ گئی، باغیچے کے مالک کو بلایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹنی کو وقت پر کھانا دو، اس اونٹنی کو وقت پر کھانا دو اور اس اونٹنی سے اتنا ہی کام لو جتنی اس کی طاقت ہے. رحمت للعالمین اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان جانوروں کی تکلیف کو بھی سمجھتے تھے، ان کے بھی حقوق بتائے. فرمایا تم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو تو دوسرا جانور نہ دیکھے، چھری کو تیز کرو اور ایک لمحے میں اس کی جان چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سلسلے میں کتنے رحیم و شفیق تھے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ عورت مر چکی تھی اس دنیا سے، عورت اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا تھا عورت کا، عورت دوبارہ جنم لی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. عورت ختم ہو چکی، بظاہر فزیکلی عورت تھی، فزیکلی ایک عورت ہے، ابھی NS محی الدین صاحب نے بھی بتایا، فزیکلی ایک عورت ہے لیکن عورت ایک مشین تھی، عورت ایک آلہ کار تھی، عورت ایک خادمہ تھی، ایک کام والی تھی، بس ایک ضرورت تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ عورت لڑکی کا پیدا ہونا نحوست سمجھا جاتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بات ہوتی ہے، لڑکیوں کو
بچیاں پیدا ہوتے تو ان کو دفنا دیا جاتا تھا، بلکہ صرف مکہ میں نہیں، اس وقت تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام خطوں میں یہی صورتحال تھی کہ عورت مجبوری سے زندہ رکھا جاتا تھا عورتوں کو، اور رکھا بھی جاتا تھا پاؤں کے تلے دبا کر رکھا جاتا تھا۔ جاگ گناٹ شاہ نے کہا عورت کو اسلام نے اتنے حقوق دیے کہ عورت دوبارہ زندہ کھڑی ہوئی۔ ایک صحابی رسول مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، وزار خطار رو رہے ہیں، ان کی ہچکیوں کی آوازیں سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں نے اپنی بیٹی کو، میری بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنایا، گڑھے میں جب اس کو بھرا، مٹی ڈالتا رہا، چھوٹی ننھی معصوم بچی میرے پاؤں پر پڑے مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ اس معصوم کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس بچی کو دفنا رہا ہوں۔ جب میں دفنا کر واپس آ رہا تھا تو میری بچی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ ابا ابا، ابو ابو، ابو ابو۔ میرے دل اتنا سخت تھا کہ میں وہاں سے آ گیا اور میں اپنی بچی کا خود قاتل ہوں۔ تو وہ اسلام قبول کیے، بعد میں انہوں نے توبہ کیا۔ اللہ کے نبی اسلام نے کہا اس واقعے کو تم دوبارہ سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے گئے اور روتے گئے، سنتے گئے اور روتے گئے۔ وہ صحابی 3 مرتبہ اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دیر تک روتے گئے اور اعلان کیا کہ جتنے لوگ میسر ہیں سب کو مسجد میں جمع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا خدا کی قسم جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہے۔ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، اگر اس کی پرورش انہوں نے کی اور شادی وادی کا انتظام کیا، اس کی دیکھ بھال کی، ایسے جوڑے، ایسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنتی بناتا ہے۔ صحابہ ہاتھ اٹھائے اور پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس 3 بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا 2 بیٹیاں بھی ہیں، اگر تم ان کی اچھے سے پرورش کرو، پڑھاؤ لکھاؤ، قابل بناؤ، اچھے سے رشتہ دے کر شادی کرو، ان کو رخصت کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت دی۔ ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بدنصیب ہوں، میرا صرف ایک بیٹی ہے میری۔ کہا کہ تمہارا نہیں۔ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تمہارا کیا قصہ ہے، تم کیوں رہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بیٹیاں نہیں ہیں، ہمارے گود میں بیٹیاں نہیں ہیں، اتفاق سے میری بھی بیٹیاں نہیں ہیں۔ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہم سے گفتگو، ہم جیسے لوگ جو بہو آتے ہیں ان کو بیٹیاں بنائیں، بہو جو گھر آتی ہے ان کو بیٹیاں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے۔ آنے والی بہوؤں کو ہم بیٹی بنائیں، بیٹی جیسا پیار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اتنا مقام بلند کیا کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ الجنت تحت اقدام الامہ، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، بیٹی کے عوض میں جنت ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی رحمت للعالمین کا اسوہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس بات کو بہت زیادہ نمایاں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے اور اس زمانے کے جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا آپ کو بہت ستایا، بہت مارا پیٹا، ٹارچر کیا، مکے سے بے دخل کیا۔ اس کی ایک پوری داستان ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو رسی ڈال کے کھینچا، پتھروں سے مارا، طائف میں خون لہو کیا، یہ بہت سارا ایک ماجرا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ نمونہ پیش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کیسے مات کیا۔ مکہ مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گیا تھا، مجبوراً مسلمان مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کہا کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن یہ مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ چلے گئے، ایک زمانہ آیا مکے میں کرائسس آیا، فائنانشیل کرائسس آیا، قحط آیا، کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں،
مکے والے مدینہ آئے رحم کی اپیل کیے، ہمیں غلہ دو، اناج دو، دان دو، گیہوں دو، چاول دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ اپنے گھروں سے اتنا لا دو کہ مکے والے کبھی بھوکے نہ رہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مدینہ کے مسلمان، مکے کے مہاجرین اتنا اناج، اتنا غلہ اکٹھا کیے کہ مکے والوں کو رخصت کیا کہ جب تک قحط تھا اس وقت تک مکے کا ایک گھر بھی بھوک سے نہیں خالی رہا۔ یہ نمایاں پہلو رحمت اللہ عالمین کے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ فتح مکہ جب مکہ فتح ہوا، جو بڑے بڑے دشمنان تھے وہ اپنے گھروں میں کانپ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو مکے سے فرار ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر لوگ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے والوں تم نے ہمیں بہت ستایا، اب تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تم سے وہی امید کرتے ہیں، تم ایک نیک انسان ہو، تم ایک کریم انسان ہو۔ آپ نے فرمایا، انا اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج کوئی انتقام، کوئی بدلہ، کوئی ریونج نہیں۔ ریونج کو تیلگو میں کیا بولتے؟ پرتیکارم۔ آج کوئی پرتیکارم نہیں، سب معاف ہے۔ آپ یاد کیجئے مکہ کے 13 سال مسلمانوں کو کتنا ستایا گیا، خواتین بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، کئی مسلمانوں کا خون بہا، لیکن جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no revenge، آج کوئی پرتیکارم نہیں، سب کو معاف کیا۔ حق میں رحمت بن کر ہے۔ محترم حضرات، ہندوستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، یہ بھارت دیش بہت ہی پیارا ملک ہے۔ یہاں کی سیکولرزم، یہاں کے حقوق، یہاں کی آزادی ہندوستان کی بہت خوبصورت ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے رہنے والے ہیں، مختلف ریلیجن کے رہنے والے ہیں۔ کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتے ہیں، کبھی کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی 19-20 ہو جاتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان میں شانتی کو، پیس کو برقرار رکھیں۔ کبھی کوئی نقصان ہو تو صبر کریں، نقصان کو برداشت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم ان سے جنگ کریں گے، کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، صبر کرو۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ہم صبر کریں، بلکہ ہم اپنے دیش واسیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں، بہترین سلوک کریں،